السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تو الحمدللہ آج ہمارا جوز 20 ہے انشاءاللہ امن خلق 20واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ کرام۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں موت کے وقت کلمہ شہادت میں ثابت قدم رکھیے گا۔ اے اللہ، موت کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا 20واں پارہ سورۃ النمل۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے آیت نمبر 59 پہ ہمارا جز 19 جو ہے ختم ہوا تھا۔ اب ہم جز 20 آیت نمبر 60 سورۃ النمل سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20واں پارہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النمل۔ یہ نمل آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس پارے میں ہم سورۃ النمل، سورۃ القصص کو کور کریں گے، اور سورۃ العنکبوت کی 44 آیات بھی انشاءاللہ کور ہوں گی، اور سورۃ العنکبوت پھر ہماری جز 21 میں بھی جائے گی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے، اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ یہ مجھے آیت اتنی پسند ہے، اما یجیب المسترہ،
کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ میری بہنوں، اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ایک سادہ نظر میں ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات ناقابل قیاس حد تک بہت ہی بڑی ہے، بہت عظیم، کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، تو جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور پھر اس میں مختلف طرح کی تخلیقات، کچھ آسمانوں میں، کچھ زمین میں، کچھ زمین کے اندر، کچھ پانی میں، یہ سب کچھ کوئی دیوی دیوتا نہیں کر سکتی، یہ محض کچھ طبعی قوانین کے بلبوتے پر یہ سب کچھ نہیں چل سکتا۔ اس کے پیچھے ہمارا عظیم رب ہے جس کو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر کے پوچھتے ہیں اور ان کو گم کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو اور مجھے بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے۔ آیت نمبر 60، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی کہ کسی انسان یا بت کے یا کسی فرشتے کے بس کی بات ہی نہیں کہ اپنوں سے کروڑوں گنا بڑی چیز کوئی بنا سکے، کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 61، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی تیز رفتار چلتی زمین کو، جس کی رفتار بھی دو رخی ہے، یعنی دو طرح سے گھوم رہی ہے، اس کے اوپر زندگی قائم کر دی، اسے باعث سکون بنا دیا کہ ہم اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی قسم کا کوئی ارتعاش اور ہلکی سی بھی ہم کو سرسراہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم کسی دوڑتی ہوئی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی حیرت کی بات ہے۔ اور پھر وجعل خلالها انہارا، نہ صرف یہ ہے کہ اس کو جائے سکون بنایا، بلکہ زمین کے اندر نہریں بہا دی، وجعل لها رواسیا، ان کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، وجعل بین البحرین عاجزا، اور سمندروں اور دو دریاؤں کے درمیان قدرتی رکاوٹیں بھی ڈال دی جو نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، ان کی بھی حدود ہے کہ کہاں تک کھارا پانی ہوگا اور کہاں سے میٹھا پانی شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے الہ جو یہ سب کرے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں۔ اَمَّن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، نہ صرف یہ کہ اس نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو اس زمین پہ پیدا کیا، بلکہ ان کی حاجات بھی پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ تو فرمایا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ مستر وہ ہوتا ہے جو اتنا مجبور ہو اپنی ذات میں کہ کسی کے جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، یعنی جس کی کوئی اور تکلیف دور ہی نہیں کر سکتا، ایسے شخص کو مستر کہا جاتا ہے۔ تو مستر کی جس کی اور کوئی سننے والا ہو، کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کرتا ہے، پھر وہ تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے، ایک کے بعد ایک نسل زمین پر لاتا ہے اور زمین کی آبادی کا سامان کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کو اس کی مخلوق میں سے کوئی انسان پکارے یا کوئی اور مخلوق پکارے، وہ ان سب کی دعا سنتا ہے۔ اور مخلوق میں چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جب بارش نہیں ہوتی وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیں کرتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے تو صرف ہم نہیں پکارتے جب بے قراری ہو جاتی ہے، اور مخلوق بھی اللہ ہی کو پکارتی ہے اور وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن تم کم ہی سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات کہاں سے پتہ چلتی کہ چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے لوگوں کو لے کر نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ چیونٹی دعا کر رہی تھی بارش کی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلو، ایک مخلوق دعا کر رہی۔ سبحان اللہ۔ اَمَّن یہدیکم فی الظلمات البر والبحر، کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا الہ بھی ہے یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے،
یعنی واپس دوبارہ بھی وہی پیدا کرتا ہے. یعنی زندگی کا قائم ہونا کوئی اچانک ہو جانے والی چیز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے عوامل درکار ہیں. جیسے زندگی کے قائم رہنے کے لیے انسان کو غذا، پانی، ہوا، دھوپ اور بے شمار چیزیں چاہیے. اسی طرح زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں چاہیے. وہ ایسے ہی ہیپزرلی نہیں آ گئیں وجود میں. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی اتنے بندوبست اور اتنے انتظامات اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں سوار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یعنی یا تو دلیل سے بات سمجھاؤ یا پھر ایک اللہ کے آگے سر جھکا دو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کی طرف یہ منسوخ کر دیں گے کہ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا یا وہ زندگی قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ تو خود مردہ ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ خود کب اٹھیں گے. تو جو خود سو رہا ہو یا فوت ہو چکا ہو، وہ دوسرے جو جاگ رہے ہیں ان کا ذمہ کہاں سے لے سکتا ہے اور ان کو کہاں سے کھلا پلا سکتا ہے اور ان کی زندگی کو کب قائم رکھ سکتا ہے؟ بل ادراک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ ان سے تو آخرت کا علم ہی گم ہو گیا ہے. یعنی آخرت کے بارے میں یہ نہیں جانتے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. بلکہ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں جانتے نہیں، اور آخرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی عقیدے کی یہ ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں. تو اس لیے جب انسان اپنی انتہا کو نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، یا اس کے کیسے پوچھ گچھ ہوگی، یا نعمتیں دیے جانے کے بعد اس سے کیسے کیسے سوال ہوں گے، تو پھر وہ آخرت کے بارے میں نہ تیاری کرتے ہیں اور شک میں ہیں. اور جب کوئی آخرت کے بارے میں شک میں ہوتا ہے تو پھر اس کے دنیا کے امور بھی درست نہیں ہوتے، دنیا کے کام بھی صحیح نہیں ہوتے. اور جو آخرت کے بارے میں شک میں رہنے والے ہیں، جو ہی موت آتی ہے وہ سارے شک دور ہو جاتے ہیں. اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں اور فرشتہ حساب کرتا ہے تو پھر انہیں کوئی شک نہیں رہتا. اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس دن ہرگز آنکھوں کے تو پھر اس دن ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، عمل درست ہو، اخلاق درست ہوں، اس کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہوں، وہ دنیا کے جس حصے میں رہتا ہے وہاں کا نظام درست ہو، تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان کا عقیدہ آخرت صحیح ہو، پختہ ہو کہ وہ دنیا میں کسی کے بھیجنے سے آیا ہے اور یہاں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی. ایسی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے، ورنہ اصلاح ممکن نہیں. دنیا بھی فساد سے بھر جائے گی جیسے کہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے فساد سے بھرنے کی وجہ ہی دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے. یعنی جانتے ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس لیے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا او آباؤنا ائنا لمخرجون. یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ شک کی وجہ سے کہتے ہیں. آیت 68. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے. انسان جب مانتا نہیں، جب انسان ماننا نہیں چاہتا اور آخرت کے حساب کو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. یہ سب کچھ تو پرانی کہانیاں ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. یعنی آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے. اگر یہ نہیں مانتے اور حماقت کا ثبوت دیتے ہیں اور عذاب پر ہی اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے مت کڑیے. یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. اور دھمکی سے مراد ان کی کیا ہے؟ عذاب لانے کی دھمکی یا آخرت لانے کی دھمکی.
آیت نمبر 72، کیا کہو کیا عجب ہے جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں ان پر شکر گزار نہیں ہوتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی خفیہ حرکتیں بھی اور ان کی اعلانیہ حرکتیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ آسمانوں و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دی ہے، اس نے کیا کیا پیدا کرنا تھا اور پیدا کی ہوئی چیزیں کیا کیا کریں گی، وہ سب اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کر لی، اس بنا پر جو ان کے اندر کنٹرڈکشن پیدا ہوئی، اس کی اصلاح اس کتاب نے آ کر لی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ 79، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہو۔ یعنی مرنے کے بعد انسان سننا چھوڑ دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آواز اسے چاہے سنائے، لیکن انسانوں کے ساتھ، ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان دیکھتا بھی نہیں، یعنی نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، اور کسی بھی قسم کی اس کی زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے۔ وما انت بہادی العمی عن دلالتہم، وما انت بہادی العمی عن دلالتہم، اور نہ اندھوں کو راستہ بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، یعنی سنتے جاتے ہیں، جھکتے جاتے ہیں اور مانتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا ان پر، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، جیسے قوم سمود کے مطالبے پر ایک اونٹنی چٹان سے نکل آئی تھی، اور یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ اس طرح کہ قیامت کے قریب جب دنیا سے خیر اٹھ جائے گی اور انسانوں میں سے کوئی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی جو نیکی کا حکم جب نہیں دے رہا ہوگا، برائی سے نہیں روک رہا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فریضے کو ایک جانور کے ذریعے پورا کریں گے۔ دابۃ الارض، زمین کا جانور، اور زمین سے اچانک ایک جانور نکلے گا، اور یہ اس کے بعد نکلے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی وہ نشانی پہلی پوری ہو چکی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز دن دہاڑے جانور نکل آئے گا، ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو، بہرحال وہ دوسرے کے قریب ظاہر ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض اس کا نام ہے، دابۃ الارض زمین کا جانور، اس کا خروج ہوگا تو لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا، کچھ اسٹیمپ کرے گا یا کوئی بھی چیز لگائے گا، مارک کرے گا، پھر وہ تمہیں میں رہیں گے، یعنی وہ لوگ جن کے ناک پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، جس کو دابۃ الارض نے لگایا ہوگا، زمین کے جانور نے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ تم نے یہ اونٹ کس سے خریدا، تو وہ جواب دے گا کہ میں نے یہ نشان زدہ لوگوں میں سے ایک آدمی سے خریدا تھا۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے میری بہنوں کہ وہ اچھے لوگوں پر نشان لگائے گا یا برے لوگوں پر دابۃ الارض نشان لگائے گا، لیکن سمجھانے کے علاوہ اس کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسا داغ یا نشان لگ جائے اور وہ بھی ناک پر لگے، تو ایک تو کہیں چھپانے کا نہیں ہوتا، واللہ علم وہ کتنا بڑا ہوگا وہ داغ، نشان،
ڈائناسور جتنا ہوگا یا اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ایسی ساری نشانیوں کو دیکھنے کا شوق کرنے کی بجائے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ قرب قیامت ایسی نشانیاں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی ان نشانیوں کے بعد۔ ہاں، جب تک اللہ چاہے گا لوگ زمین پر رہیں گے، آبادیاں رہیں گی اور پھر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 83، اور ذرا اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے اور ان کا رب ان سے پوچھے گا تو نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے کوئی ریسرچ کی تھی اور اس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ بات ماننے کی نہیں، بلکہ تم نے بغیر غور و فکر کے، بغیر تحقیق کے، محض ضد کی بنا پر حق کو جھٹلایا، اور اس وقت وہ انکار شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا اور تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے، یعنی تحقیق کرنے کے لیے دن اور رات کی نشانیاں ان کے ہر روز سامنے ہوتی تھی، اس سے وہ اللہ کو پہچان جاتے، آخرت کو سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے کسی نشانی سے بھی سبق نہ لیا۔ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل آتوہ داخرین، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کے سب خوفزدہ ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعے کا ہے، اسی میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری کر دی جائے گی، یعنی جتنے بھی زندہ لوگ سور کو سنیں گے اس کی آواز سن کر وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے کہ ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر آیت میں آتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ امن دینا چاہے وہ امن میں رہے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا، انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے، ویسے تو لباس نہیں ہے کسی کا بھی اس دن تو ان کے پاس نور کا لباس ہوگا۔ قیامت کے دن سب لوگ خوفزدہ ہوں گے، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب انسان کی محبت واقعی دنیاوی کسی بھی مفاد کے بغیر صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے دل میں کوئی غم اور دکھ نہیں رہتا۔ باقی محبتیں غم دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، لیکن اللہ کی خاطر کی بھی محبت غم اور دکھ نہیں دیتی، کیونکہ اس میں انسان کو کسی کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، اس میں اصل ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اس انسان سے کچھ اچھی چیز میسر آئے، کوئی خیر کی، کوئی محبت اس سے ملے تو وہ خوشی اور سکون کا باعث ہوتی ہے، اور اگر انسان کو اس شخص کی طرف سے کوئی بظاہر محبت کا رویہ یا کسی ہمدردی کا رویہ نہ بھی ملے تو بھی انسان اس سے بدگمانی نہیں کرتا اور شکوے شکایتیں نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے اور یہ بھی مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اور پھر انسان اس کی کسی کمی کوتاہی کی 70 تعویلیں کر لیتا ہے، اور اسی طرح وہ ہر طرح کی بدگمانیوں سے بچ کر اس محبت کا لطف دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں محبت کی وجہ اللہ یا اس کا دین نہ ہو تو پھر انسان غیر ضروری طور پر دنیاوی فائدوں کی توقعات رکھ بیٹھتا ہے، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان ناراض ہو جاتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگتا ہے، جیسے قیامت کے دن ایسے لوگ لعن طعن کریں گے
جو دنیا میں دنیاوی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اللہ ہماری محبتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر دے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کریں ایک دوسرے سے۔ ہائے ہائے وَكُلٌّ آتَوْهُ داخرین، اور سب کا دن سب کا دن اور سب کان وَكُلٌّ آتَوْهُ داخرین، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے، تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ من جا بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا یعنی نیکی کا کام کرے گا، اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے، یعنی نیک لوگوں کے لیے بہترین انجام ہوگا، اور وہ کیا اس دن کے خوف اور ہولناکیوں، سزاؤں اور تکلیفوں سے وہ امن میں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کے اندر ایک یقین تھا، اطمینان تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور اس پہ جمے رہے۔ آیت نمبر 90، ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ کیا گناہ ہے اور اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ گناہوں کے بہت سے نقصانات ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے گناہوں سے شرمندگی ہوتی ہے، جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور میری بہنوں گناہ کے مطابق ہی حشر کے دن پسینہ بھی آئے گا، جس کا جتنا گناہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گردن تک، کوئی سر تک، گناہوں کے پسینے حشر کے دن پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ذلت بھی ہوگی اس دن، انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، کوئی ہمارے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی ایک دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا اپنا گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ شرک کرنا، قتل، جادو، سود کا لین دین، معصوم خواتین پر تہمت لگانا، اور جو ہے معصوم خواتین پر تہمت لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، یعنی جھوٹی احادیث جو آتی ہیں ہم کلک 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 کر دیتے ہیں، پہلے تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ ہے یا کیسی حدیث ہے، بس شروع کر دیتے نا، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے یہ، اور پھر جھوٹی احادیث، پھر وضو کو مکمل نہ کرنا، بہت اچھی طرح وضو کیا کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام نہ کرنا، یہ تمام جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائیں ان سب سے۔ آیت نمبر 91، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرام بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہیے تعریف اللہ ہی کے لیے، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ کچھ بھی جو کرتے ہو وہ سب اس کی نظر میں ہے، اس کی نگاہ میں، اس کے حساب میں ہے۔ الحمدللہ سورۃ النمل جو ہے اختتام کو پہنچی، اب ہم انشاءاللہ سورۃ القصص جو ہے وہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو سورۃ القصص آیت نمبر 25 کے اس فقرے سے ماخوذ ہے۔ وقص علیہ القصص، یعنی وہ سورہ جس میں القصص کا لفظ آیا ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کے کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ واقع یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ وہ کیوں ذبح کرتا تھا فرعون؟ کیونکہ اس نے بعض نجومیوں سے یہ پیشن گوئی سن رکھی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا، تو وہ ہر اسرائیلی بچے کو قتل کرواتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کرے ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کو، اور انہی کو وارث بنائیں۔ اور اب زمین سے مراد، یہ جو آیت نمبر 6 میں آیا نا زمین، تو زمین سے مراد ارض شام ہے، شام کی زمینیں، جہاں جو ہے کنانیوں کے زمانے میں بنی اسرائیل جو ہے وارث بنے تھے، مالک و حکمران اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل جب مدین سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل جب مصر گئے تھے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلائیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو کچھ فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار بخشیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو تباہ کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کر اسی وقت سب کچھ کر ڈالتا، الٹ پلٹ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب کچھ اسباب کے ساتھ اور جو ہے دور رس پلاننگ کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے۔ وہ اس تباہی کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی، وہاں سے فرعون کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ نمبر 7، ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ دیکھیں، وہ دور بھاگتا رہا کہ اس کو پیشن گوئی تھی نا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا سبب بنے گا، اور اب دیکھیں اسی بنی اسرائیل کے بچے موسیٰ علیہ السلام کو وہ رکھ لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی تدبیریں کرتے ہیں۔ تو موسیٰ کی والدہ، یہاں سے فرعون کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت سے کام لیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، اس کے دل میں ڈالا وہی کی کہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کے نظر کر دو۔ اس میں موسیٰ کا امتحان بھی تھا اور سخت امتحان۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خاص ہمت بندائی اور ان کا اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے جیسا اللہ کا حکم آیا ویسے ہی کیا۔ سورۃ القصص میں 4 خواتین کا قصہ آتا ہے۔ عورت کا کردار بہت کھل کے سامنے آتا ہے کہ مختلف مواقع پر وہ کیا رول ادا کرتی ہے، تو ہمیں بھی بحیثیت عورت کے اپنے اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اپنے رول کو سمجھنا چاہیے کہ یوں ہر ایک کی آزمائش اس کے رول کے مطابق ہوتی ہے۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بچوں میں ہوتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو اس کی آزمائش شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، جب بیٹی بن جاتی ہے تو والدین کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح بہن ہو تو بہن بھائیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ تو خاندانی زندگی کے اندر کی بات ہے، لیکن کسی خاص رول کے اندر آزمائش کا آنا انسان کے اصل ورت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے، وہ کس طرح آزمائش کے موقع پر عمل کرتا ہے۔ واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ نمبر 9، فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا جائے اور اندر لایا جائے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ بے اولاد تھے اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بیٹا ان کے لیے کیا کرے گا۔ انسان بیٹوں سے کتنی محبت رکھتا ہے، ہر حال میں بیٹے چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیٹا کس وقت کیا کرے گا۔
نافرمان نکلتا ہے، کیا کرتا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی کہ ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والے میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کے دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے. اب یہ بہن کا رول آ گیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے یا اپنے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ماں کے بعد بہن نے سپورٹ کیا. اور وہ جو ڈبے میں بکسے میں ڈال کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اشارے پہ سمندر میں ڈال دیا، تو وہ سمندر کے کنارے کنارے بہن چلتی رہی کہ کہاں تک یہ ڈبہ، یہ جو صندوق ہے، جاتا ہے. ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی. اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے. بس تھوڑی دیر کی بات تھی کہ جتنی دیر میں انہوں نے چھوڑا، وہ بچہ محل میں پہنچا. وہ رویا دھویا، یعنی موسیٰ علیہ السلام روئے دھوئے، اور اس نے دودھ نہیں پیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح محل میں داخل ہو گئیں. پھر اپنی ہی امی کا پتہ بتا کر ان کو بطور دائیہ کے رکھ لیا گیا. اب کسی کو خوش خبر نہیں اس حقیقت کی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے، دائی نہیں. صرف اللہ جانتا ہے، یا موسیٰ اور ان کی بیٹی جانتی. اور یہ راز دل میں رکھنا، اتنے عرصے تک دل میں رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. عورتوں کے اندر عموماً راز نہیں رہتا، لیکن یہ بھی ایک امتحان تھا. اب آیت میں آتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم واپس لائیں گے، چھوڑو اس کو، اور وہ وعدہ سچا ہوا. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے. تو پس میری بہنوں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو تھنکنگ نہ رکھیں. اپنا گمان مثبت رکھیے، پازیٹیو تھنکنگ، تو انشاءاللہ آپ کو مثبت جواب ملے گا، پازیٹیو جواب ملے گا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میری تو نہیں سنتا، میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر اس طرح مایوس ہونے سے ہونے والے لوگوں کے بھی پھر مقدر میں مایوسی ہی ہوتی ہے. تو ہمیشہ بھی ہوپفل رہے. اسی طرح یہ کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھے کہ اللہ جنت دے گا انشاءاللہ. ہوپفل رہے، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے، مایوس کرے گا، پھر مایوس کر کے کہے گا کہ کل کو تو ملنا ہی نہیں، تمہیں تو جنت ملے گی ہی نہیں کل، آج ہی برے کام کر لو، آج دنیا کو ہی جنت بنا لو. تو شیطان تو ہمارا ابدی اور ازلی دشمن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالے خصلتیں ایسی ہیں جن میں 40 خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے. یعنی جو بکری آپ کو دودھ دے رہی ہو آپ کسی کو گفٹ کر دیں، یعنی ایسی چیز جس کا چلتا فائدہ ہو، یعنی کوئی بھی چیز فائدہ دے. تو بکری کی مثال دی. جو شخص ان میں سے کسی بھی خصلت پر ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچتا سمجھتے ہوئے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس وجہ سے اسے ضرور جنت دیں گے. یعنی یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ہمارے اندر شیطان کسی وقت یہ بات جمنے نہیں دیتا، مایوسی زیادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تو مشکل ہی جنت ملے گی. تو جب بھی ایسی بات ہو تو اس کو جھٹلایا کرے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، انشاءاللہ ایسے کام کروں گی کہ اللہ کو راضی کروں گی اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت عطا کریں گے. پھر آیت میں اسی طرح ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا کیئرنگ ہے، سارے انسانوں سے بڑھ کر، سارے لوگوں سے زیادہ آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والا بھی وہی ہے اور دلوں کا غم دور کرنے والا بھی وہی ہے. یہ سارے انتظامات بھی اسی کے ہوتے ہیں. اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ وعدے پورے ہوں گے اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قربانیاں کرتے ہیں. جب ہم اپنا سب کچھ اللہ کو دے ڈالتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم کو وہ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی پورے کرتے ہیں. آیت میں آتا ہے مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. اکثریت میجورٹی نہیں جانتی، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت میں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کا نشو و نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. آیت نمبر 15
ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یعنی میری کوئی نیت نہیں تھی کہ قتل کروں، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنی نفس پر ظلم کر ڈالا، تو میری بخشش فرما۔ تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بندہ جب یہ قول کہتا ہے انی ظلمت نفسی فاغفر لی تو اللہ مسکراتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا سوار ہونے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے سواری لائی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب اپنا بایاں پاؤں رکاب میں ڈال دیا تو بسم اللہ کہا۔ جب ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سب کو پتہ ہے نا سواری کی دعا ہے، تو وہ جو بیٹھے سواری پہ تو یہ دعا پڑھی۔ پھر 3 بار الحمدللہ کہا، پھر 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مسکرا دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کس بات پر ہنسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے، اس لیے میں بھی ہنسا۔ تو میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تیرے رب کو اپنے بندے پر تعجب آتا ہے جب وہ کہتا ہے اغفر لی ذنوبی، اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ سب لوگ بولیں میرے ساتھ اغفر لی ذنوبی، اللہ تعالیٰ ہنستے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بلا شبہ دوسری ایک حدیث مبارکہ میں ایک دعا ہے، ایک استغفار ہے، بلا شبہ اللہ اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے، حیران ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہ کو بخشنے والا ہے۔ اب ہم یہ دعا بھی پڑھ لیتے جو سواری کے وقت پڑھی تھی، آپ وسلم کو دیکھ کے علی کرم اللہ وجہ نے بھی پڑھی تھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا جب کہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ فریج پہ اور کہیں بھی لگا دیں اس کو، اسکرین شاٹ لے کے پرنٹ آؤٹ لے کے، کہ بچے بھی ہمیں بھی یاد رہے نا، بھولے نہ ہم، کہ ایلیویٹر میں ہو، گاڑی میں ہو، فلائٹ میں ہو، ایون ایسکیلیٹرز اور ایلیویٹرز پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی سواری ہوتی۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بھی غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 17 قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، یعنی کہ میں یہ کام اب کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے توبہ، یہ ہوتی ہے استغفار، پچھلے گناہ پر یا پچھلے جو بھی بھول چکا انسان ہے اس پر انسان معافی چاہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ وہ تو بچانے گئے تھے، ان کی قوم کا آدمی تھا، ایک قبطیوں میں سے تھا، تو وہ ان کو بچانے گئے، اور وہ جو ایک دوسرے کو چھوڑ رہے تھے تو کیا ہوتا ہے، دو ایک آدمی گتم گتا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک کو گھونسا مارا کہ وہ الگ ہو جائے، جیسے ہی گھونسا مارا تو اس کی تو جو ہے جاں کنی ہو گئی، تو حالانکہ وہ ارادتاً انہوں نے نہیں یہ قتل کیا تھا، تو وہ معافی مانگ رہے۔ دوسرے روز صبح سویرے
سویرے دوڑتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی تمہارا تو یہی کام ہے، روز لڑتے ہو کسی سے۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے۔ قتل و غارت جو ہے یہ فساد ہے، حالانکہ وہ تو غیر ارادی طور پہ ہو گیا تھا گھوسا مارنے سے۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑے ہوئے اور اس نے دعا کی، قال ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ وہاں انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں، ٹھیک ہے، انسانوں سے انسان بعد میں مشورہ کرتے۔ پہلی چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے اور تو ہی بچانے والا۔ آیت نمبر 22۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، یعنی جس سے میں بخیریت اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ ہے۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، وہ بھیڑ کے بیچ میں نہیں گھس رہی۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان سے پوچھتے، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک نیک انسان کی نیکی کا مظہر ہے کہ وہ کسی پریشان حال کو دیکھے اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ان کی پریشانی کو، تم کیوں الگ کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ دونوں عورتوں سے پوچھا۔ قالت لا تسقی حتی یصدر الرعائی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی، یہ ہے حیا، یہ حیا ہے۔ بڑی حیادار دونوں بہنیں تھیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں، یعنی ان کے والد شعیب علیہ السلام تھے، اس لیے وہ تو آ نہیں سکتے اور ہم ان کی جگہ پر کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت عورت گھر کے باہر کے کام کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن حیا کے تقاضے پامال کر کے نہیں، مردوں کے ساتھ مکسنگ نہیں۔ مرد بہت زیادہ تھے تو وہ کھڑی ہو گئی، پانی نہیں بھر رہی تھی، اپنے حیا اور وقار اور لباس ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، چلے میرے ساتھ دعا مانگ لے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مجھے یہ دعا بہت پسند ہے، چلے میرے ساتھ سب مانگے اور اسکرین پہ بھی دیکھیں، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ سب لوگ یہ دعا بہت اکثیر ہے، کوئی پریشانی ہو، رشتے نہ ہو رہے ہوں، کوئی کام اٹکا ہوا ہو، جاب ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو یہ موسیٰ علیہ السلام والی دعا مانگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب دیکھیے یہ دعا مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں آیتوں سے۔ لڑکیوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اپنے رب سے مانگا، یہاں پانی کسی کا پلایا، اجرت نہیں مانگی کہ اچھا اب تم مجھے پے کرو، ان کو پانی پلا کے ان کی مشکل دور کر کے ان کو بھیج دیا، اور خود آگے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام۔ جب انسان اسی طرح تنہا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، ایک ایسے شہر میں جس میں انسان کسی کو بھی نہیں جانتا، اس سب جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہر مشکل کے وقت پڑھے، کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا ہو، کچھ بھی اٹکا ہوا ہو، یہ پڑھے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں۔ میں اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کیسے دعا سنتا ہے، ان کے سارے مسائل آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے آیتوں میں کہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ ہم بھی یہ دعا بہت دفعہ پڑھتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جھٹ پٹ اس لیے حل ہو گیا کہ انہوں نے آتے ہی پہلے کسی اور کا مسئلہ حل کر دیا،
ان 2 عورتوں کا پانی بھر دیا، یعنی جو کہ مرد اتنے رش تھا وہاں پہ، یعنی بغیر کسی لالچ کے انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی تھی۔ تو دوسروں کی مدد کرنے کا کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے، جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور پردہ پوشی کریں، لوگوں کے عیب نہ بتا بتا کے کھول کھول کے بتائے نا، تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے دکھ درد دور ہو جائیں، تو ہمیں مدد بھی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 25 دیکھو، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، انبیاء سب سے زیادہ با حیا ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ انہوں نے مانگا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بھی کتنے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے بھی مفت کام لینا پسند نہیں کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہوں نے سنایا، تو اس نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ یعنی پروٹیکشن، یعنی مدد کیسے ہوتی، سب سے پہلے تسلی دی شعیب علیہ السلام نے ان کو، ایک اجنبی شخص کو، مسافر کو، ایک پریشان حال کو، انسان کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ کھانے پینے کی، اچھی بات کی، اچھے قول کی، ہمدردی کی، تو اس کی ہمدردی کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ نجوت من القوم الظالمین، بالکل بے فکر ہو کر ہو، یہاں کوئی نہیں آتا تمہارے پیچھے۔ آیت نمبر 26 ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، یعنی کام بھی کر سکتا ہو، صحت مند بھی ہو۔ اس کے باپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، کیونکہ میری بہنوں ویسے تو گھر میں نوجوان لڑکا نہیں رکھ سکتے تھے، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میری ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہوگی، یعنی پھر اس سے زیادہ نہ روکا جائے، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ نکاح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہاں ان کا کردار کیا نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسے مرد ہیں کہ جن کے اندر مردانگی ہے، اور وہ ایک عورت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، دوسرے با حیا ہونے میں، یہ نہیں کہ پانی پلا کے پیچھے ہی چل پڑے۔ آج تو اگر کوئی مرد کسی عورت کا کوئی کام کر دیتا ہے تو پھر انڈیو ایڈوانٹیج لیتا ہے، لیکن یہاں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں۔ آپ آ کے آپ نے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جاب ملنے لگی، جاب ملنے لگتی ہے، جاب کی بہترین شرط یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ نکاح زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی ایسے فتنے میں پڑے کہ جہاں ایمان سنبھالنا، حیا قائم رکھنا مشکل ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد جو نکاح ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، وہ ایک بھلے مانس شریف انسان کی طرح، نوبل مین کی طرح ان کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے مرد کی غیرت اور مردانگی اس میں ہے کہ وہ واقعی اپنے رول کو سمجھے، اس کو نبھائے جو اللہ نے بحیثیت مرد اس کے اوپر رکھا ہے، اس پر ڈالا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو وہ ذمہ داریاں بھی اٹھائے، وہ عورت پر سب کچھ نہ ڈال دے بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، 8 کے بجائے 10 سال پورے کیے۔ 10 سال بعد اب اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو دیکھیں کتنا اچھا ہوا، یہ دعا پڑھی انہیں ربی، وہ جو ہم نے ابھی دعا پڑھی تھی، وہ دعا پڑھی، ان لڑکیوں کی مدد کی، اور یہ کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کچھ بھی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور کیا ہو گیا؟ سب کچھ مل گیا ان کو، شادی بھی ہو گئی، گھر بار بھی مل گیا، اور پروٹیکشن بھی مل گئی، سب، اور شادی بھی ہو گئی۔ اب وہ واپس چلتے ہیں اپنی مدت پوری کر کے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر دی، اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا،
تور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک درخت میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی ہوں اللہ سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنی لاٹھی۔ جوں ہی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تو پیٹ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام پلٹ آ، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو کھینچ لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ اب یہ معجزہ تھا لاٹھی اور ان کا ید بیدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے۔ میرا اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جو ہے اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ان کا روب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم میں کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اور خالص اس کی اللہ کے لیے اور خالص اس کے لیے عمل کرنے والا انسان ہونا چاہیے۔ آیت میں آتا ہے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں تھی، یعنی جھٹلایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا اہل الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے کے طریقے کو اختیار کر لیں گے، تم ان میں اچھی اور بری دونوں چیزیں دیکھو گے۔ میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، جو شخص ان کی بات مانے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہماری ہی قوم سے ہوں گے، ہماری زبانیں بولیں گے۔ ہم نے پوچھا، اگر مجھے ان کا یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ میں نے کہا کہ اگر ان میں کوئی جماعت نہ ہو، کوئی امام نہ ہو، تو آپ سب نے فرمایا کہ پھر سب فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے حتیٰ کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے، یعنی کسی بھی گمراہ کن لیڈر کے پیچھے نہ لگنا، ورنہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، جیسے قوم فرعون جو ہے وہ اپنے لیڈر فرعون کے ساتھ ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایسے عمرہ بھی ہوں گے کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکے گا، اور وہ جو ہے اور وہ کیا ہوں گے، آگ میں گھسیں گے اور ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ کر لے کہ ایسا شخص کا اپنا اخلاق، دین اور ایمان کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، کیا وہ پیورلی
خالصتاً قرآن اور سنت کی دعوت دیتا ہے، یا ادھر ادھر سے من گھڑت خیالات اور بہت سے فلسفے بھی اس نے داخل کر رکھے، کیونکہ بعض اوقات دنیاوی باتیں بہت خوبصورت اور خوشنما لگتی ہے، لیکن اس سے دین میں بدعات کا اندیشہ ہوتا ہے، تو دین کو اسی طرح سمجھیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آیت نمبر 43، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 44، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہے، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ بندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ہدایت اور رہنمائی فراہم کی ہے۔ خاص بات جو ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں خود نہیں دیکھی، آپ وہاں نہیں تھے اور کسی کتاب سے بھی نہیں پڑھی، کیونکہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور کسی نے آ کے آپ کو یہ سنائی بھی نہیں، کیونکہ مکے میں اس طرح کی باتیں کرنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے ماننے میں شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے تھے، اس کے ذریعے مطلع کرتے تھے۔ آیت نمبر 48، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہی، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، یعنی دونوں تورات اور قرآن، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، یعنی اہل مکہ تک حق نصیحت ادا کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام جو اہل کتاب تھے وغیرہ، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ اولئکا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ 2 بار دیا جائے گا، یعنی جو شخص اہل کتاب میں سے ہو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کا اجر دگنا ہوگا، بوجہ اس ثابت قدمی کے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کیا کرتے۔ کل بھی آپ نے آیت میں پڑھا تھا نا کہ جو جاہل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو بحث مباحثے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سلام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ایتھوپیا سے مکہ میں آیا تھا۔
اور مشرکین مکہ حسب معمول اس کو ورغالے لگ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، لیکن وہ جو ایتھوپیا سے گروپ آیا تھا وہ اس کی بات میں نہیں آئے اور حق کو انہوں نے حق مانا اور حق کا راستہ اختیار کیا، تو یہاں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لے تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم، کیا یہ واقع نہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اتراتے تھے کہ ہم کیا اتراتے تھے کہ ہم جو ہے اکنامک فورس ہے، ہم فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے، ہم نے دنیا کو کانکر کر سکتے ہیں، اس بنا پر یعنی ساری معیشت، ساری اکانومی دنیا کے سوتے ہمارے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں بھی ایسا ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا۔ سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، یعنی ان کے گھروں میں، ان کی عمارتوں میں آخر کار ہم ہی وارث ہو کے رہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہماری بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کی روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو اب تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا، یعنی قیامت کے دن جس دن سب کو پکارا جائے گا، اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ہم اب سے استغفار کرتے ہیں، آج توبہ کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الہی ہمارے تمام گناہ معاف کر دیجیے۔ الہی ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ پیغمبر ہماری مرضی سے سلیکٹ کیا جائے؟ اللہ پاک ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت 69۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا واپس اٹھانا بھی اسی کا حق ہے اور وہی سمیٹے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاریک کر دے، کبھی سورج نکلے ہی نہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کو کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ۔
شکر گزاری کر لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں آتا ہے ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ پیاری نہیں ہے۔ تو سب لوگ کہیے میرے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف، اس کل شکر تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہے اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ اہل جنت کی سانس میں تحمید جاری ہوگی الحمدللہ، جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اہل جنت اسی طرح ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، یعنی ایسی تحریر سکھا دی جائے گی، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو جنت میں اسی طرح سب چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، یعنی تحمید کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تحمید تسبیح ہے سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ، تقدیس سبحان الملک القدوس۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ قارون کی بات ہو رہی ہے، فرعون کے قوم میں سے تھا، یعنی قوم سے خود غداری کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا بھول نہ جا اکڑو مت، پھول نہ جا اکڑو مت، اللہ پھولنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، یعنی جس طرح آج کل لوگ کوئی ڈگری لے لیتے ہیں، کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے، کوئی بزنس میں فلرش ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کبھی شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، مجھ پہ اللہ کا فضل ہوا ہے، مجھے یہ علم اللہ نے دیا ہے، یا مجھے ڈگری اللہ نے دی ہے، یہ مجھے جاب وغیرہ ہے۔ ہمیشہ اپنی قابلیت اور کارنامے بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ عروج اور ترقی کے منازل طے کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو یہی یہ بھی کر رہا تھا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے، اور اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتے تھے، یعنی یہ کیوں اس چیز پر اکڑ رہا ہے کہ اس کے پاس مال کی وجہ سے بہت طاقت آ چکی، اس سے پہلے لوگوں کے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تھا، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی، تو یہ کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، یعنی وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ کسی کڑے سے کڑے مجرم سے پوچھیں کہ تم مجرم ہو تو وہ بتائے گا، وہ کبھی نہیں بتائے گا، تعویلیں کرے گا اور وہ ایکسکیوزز دے گا۔ آیت نمبر 17 ہے، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، یعنی اس کی دولت دیکھ کر مال کی ہرس پیدا ہوئی اور انسان کے اندر وہ ویسے بھی رکھ دی گئی۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی اور مال کی محبت میں، یعنی انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن کثیر مال والے ہلاک ہوں گے سوائے ان کے جو اپنے آگے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ خرچ کرتے رہیں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور بخل سے کام نہ لیں۔ تو حیات دنیا کے طالب کہنے لگے کاش، آیت میں آتا ہے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ علم، اور یہ ہے علم کا فائدہ کہ جس میں انسان کو فوراً ایسی سچویشن میں یاد آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، انہوں نے فوراً سوچا کہ نہیں
آخرت کا ثواب بہتر ہے۔ یہ تو چند دن دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جنہوں نے قرآن پڑھ لیا، علم حاصل کر لیا، دنیا میں اپنے سے آگے کسی کو دیکھ کے یہی خیال آتا ہو، یہی خیال آنا چاہیے، دنیاوی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے گم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ ہم نے پچھلے درسوں میں حدیث بھی پڑھے کہ دو لوگوں پہ رشک کریں۔ حسد، رشک بامانہ حسد کس پہ؟ جو بہت زیادہ آنا لیل و آنا نہار قرآن پڑھتا ہو، اس پہ عمل کرتا ہو، اور جو بہت مال خرچ کرتا ہو، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، بہت پیسے والا ہو، تو مال خرچہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ آیت نمبر 81۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، یعنی کوئی بھی اسے ڈوبنے سے بچا نہ سکا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا، یعنی دھسنے سے نہ بچ سکا، دھسنے سے بچا نہ سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کاش ہم بھی ایسے ہوں، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے، شکر اس کے انجام سے سبق پکڑا، بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، رزق میں کمی بیشی جو بھی ہوتی۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، کیونکہ ہم بھی وہی بننے کی تمنا کر رہے تھے، تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعافیۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی، اور جو برائی لے کر آئے تو برائی کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے ہیں۔ جنت میں جانے والوں کی یہاں پہ دو صفات بیان ہوئی ہیں کہ لا یریدون علوا فی الارض، بہت اونچے بن کے، بہت بڑے بن کر زمین میں رہنا نہیں چاہتے، بلکہ عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کا دھیان آخرت کی طرف لگا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا چاہنے والے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا میں بڑے عہدے، مرتبے اور رتبے چاہتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ساری کوششیں انہی میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دنیا کا چاہنے والا ہوتا ہے اور ایک آخرت کا چاہنے والا، دونوں کے طرز عمل، دونوں کے سوچ، دونوں کی عادتوں، دونوں کی کوششوں میں میری بہنوں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جنت میں جانے والے جو ہے وہ دنیا میں علو نہیں چاہتے، دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، عاجز بن کے رہنا چاہتے، بڑے بن کے رہنا نہیں چاہتے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم جمع ہوگے تو کہا جائے گا کہ اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں، کیونکہ وہ پہلے جنت میں جائیں گے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے؟ وہ کہیں گے کہ ہے ہمارے رب، ہم آزمائش میں ڈالے گئے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی ہمارے پاس، ہم نے صبر کیا تو اموال اور حکومت کا والی ہمارے علاوہ دوسروں کو بنایا گیا، یعنی کچھ دنیاوی جاہ و جلال نہیں تھا ہمارے پاس، لہٰذا ہمیں عہدے بھی نہیں ملے کیونکہ ہمیں معمولی سمجھا گیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تم نے سچ کہا، بس وہ لوگوں سے قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور حساب کی سختی مال و حکومت والوں پر رہ جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور ان مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ، اور وہ دن مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دنیا کی کمی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کمپنسیٹ کر دے گا، لیکن اس پر صبر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، صبر کی بجائے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے شکوے، شکایت کہ ہمارے پاس کیوں کم ہے، اور وہ دیکھو کہ دوسروں کے پاس کیوں زیادہ ہے۔ بعض اوقات اگر ماں باپ کے پاس زیادہ ہو تو اولاد کے پاس کم ہو تو بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ، اور یہ وہ جوان بچے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم تو جوان ہیں، محنت کر لیں، ٹھیک ہے، ہم پہ کچھ بوجھ نہ پڑے گا۔ اگر ہمارے ماں باپ کے پاس کچھ ہے تو وہ جب کام کرنے کے قابل باپ بوڑھے ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے، تو کچھ تو ہے ان کے پاس، تو وہ یہ بھی نہیں سوچتے، تو وہ ناراض ہو جاتے بچے ماں باپ سے، وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔
اللہ نے ہر ایک کا رزق تقسیم کیا ہے، جس کے پاس جتنا اللہ نے دیا ہے اس کو وہ نصیب ہو، اور ہم اس غم میں رہنے کی بجائے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے، اپنے اسی وقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں خرچ کر لیں اور جنت میں پہلے چلے جائیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، ایک میعاد تک، لوٹنے کی جگہ تک واپس لانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جو تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ کلو شعین ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ جیسے سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا، کلو من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آیت نمبر 26 27 سورۃ الرحمن۔ تیرے رب کا چہرہ یعنی خاص چہرے کی بات کی گئی ہے کہ وہ باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا، سب دنیا میں سے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ الحمدللہ ہماری سورۃ جو ہے قصص اختتام کو پہنچی۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ العنکبوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن الرحیم، الف لام میم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 41 کے فقرے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت سے ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ مکے میں نازل ہوئی۔ یہ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، بس صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، امتحان نہیں ہوگا، سب کا امتحان ہوگا۔ یہ دنیا تو ہے ہی کمرہ امتحان، اس میں مرد عورت، چھوٹا بڑا، غریب امیر، مومن مشرک، سب کے سب آزمائے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آزمائش نہ ہوگی؟ آزمائش تو ہوگی۔ صورت حدیث و مبارکہ ہے، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ تو جس پر آزمائشیں جتنی زیادہ آتی ہیں وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر اس کی دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 214 میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تب ان کو سنائی گئی خوشخبری، خبردار ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزمائے، کیونکہ اس کو چھان پٹک کے دیکھنا کہ کون واقعی اس سے محبت رکھتا ہے، کون واقعی اپنے ایمان میں سچا ہے۔ ورنہ زبانی دعوے تو سب کے لیے بہت آسان ہے، میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اصل چیز تو امتحان ثابت کرنا ہے کہ انسان اپنے کسی دعوے میں کتنا سچا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنُّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، اس لیے آزمائش آ رہی ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور دیکھنا ہے، ضرور جاننا ہے کہ جھوٹے کون ہیں۔ جانتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ہے، لیکن آزمائش کر کے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کو عملی طور پہ سامنے دیکھ نہ لیا جائے، انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے کہ کون صابر ہے کون نہیں، لیکن وہ اس کو عمل میں لانے دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقت میں کس کو صبر پر اجر ملنا چاہیے اور کس کو اس کی بے صبری پر پوچھا جانا چاہیے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں کہ کہیں ہم کوئی پکڑ نہ سکیں گے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، یعنی قیامت دور نہیں، موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس کو پکی کر لیں اس آیت کو پورا، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، کوئی نیک ہو یا بد۔ ہاں، برے لوگوں کی آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی ان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یا جہاں تک کہ آزمائش کا تعلق ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، بے شک مصیبت گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور وہ صرف توبہ سے دور ہو سکتی ہے، تو ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اللہم لا ينزل بلاء الا بذنب ولم یکشف الا بتوبۃ، یا اللہ ہر بلا گناہوں کے باعث ہی اتاری جاتی ہے، بغیر توبہ کے کوئی بلا دفع نہیں کی جاتی۔ پھر اس طرح انسان قطعی رحمی جو کرتا ہے، ماں کے جو رحم کے رشتے ہیں وہ توڑتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے، اور ظلم و زیادتی اور دوسروں کے حق مارتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب جب رحمتوں میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی اور امتحان ہوتا ہے، اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امتحان اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ یعنی امتحان جو ہے وہ انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آزمائش جو آتی ہے وہ عام طور پر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، سزا کے طور پہ آتی ہے۔ اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو یہ شخص پہلی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان، یہ آزمائش اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا، ایک نعمت ہی ہوتی کہ انسان دنیا میں ہی سنبھل جاتا ہے۔ اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ سے ناراض ہو۔ آیت نمبر 7، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، یعنی ان کی تکلیفیں دور کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو،
اور پھر بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کے خلاف ماں باپ کا حکم آ جاتا ہے، جبکہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی ہے تو اللہ نے دیا ہے، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کہتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو، اب اگر ہم ماں باپ کی بات نہ مانیں تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ لا طاعت المخلوق فی المعصیت الخالق، ٹھیک ہے کہ فی المعصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی۔ تو یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی کہیں، اگرچہ میں خود کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بات مانو، لیکن اس موقع پر ماں باپ کی نہیں مانی، اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم ان کی اطاعت کرو تو ان کی اطاعت نہ کرو، اور ان کی اطاعت کیا ہے کہ شرک کرنے کو کہیں، اگر ماں باپ شرک کرنے کو کہیں یا کوئی حرام کام کرنے کو کہیں تو نہیں مانا، باقی تو ماں باپ کی بہت قدر اہمیت، بہت فرما بردار رہنا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن وہ اگر شرک کو کہیں، دین کے خلاف کہیں، حرام کام کہیں تو نہیں مانا۔ میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، یعنی لوگوں کی باتوں کو عذاب سمجھ لیا اللہ کی طرف سے آنے والا، یعنی بعض اوقات دین میں آتے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں یا بہن بھائیوں یا دوستوں یا سوسائٹی کی طرف سے کئی طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں، تو اس صورت میں کچھ لوگ تو ان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ راستے کے پتھر ہیں، یہ تو کھانے ہی پڑیں گے، اور کچھ لوگ ان کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ بہت مشکل راستہ ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں کہ کون دل سے ساتھ ہے اور کون اوپر اوپر سے؟ آیت نمبر 11، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مان جاؤ، اللہ کو ہم جواب دے دیں گے، تم کہہ دینا اس نے کہا تھا ہم پر ڈال دو، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص قتل کر کے ذمہ داری دوسرے پر ڈالے اور عدالت اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں ہاں اسی نے اس کو بہکایا تھا، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی بہت سے، یہی یعنی جو غلط کرے گا وہ اپنے گناہوں کا وبال بھی بھگتے گا، اور جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا ان کے گناہوں کا وبال بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 14، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے، یعنی 950 سال، 950 سال رہے، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، یعنی حقیقتاً میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ بات کہنا ہی جھوٹ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آیت نمبر 17، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر روزی مانگتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو فریاد رس کہتے ہیں، کسی کو غوث اعظم، کسی کو داتا گنج بخش، کس قدر شیخ پر مبنی یہ القابات ہیں کہ خزانہ
خزانہ بخشنے والے کوئی شخص مرنے کے بعد کسی کو کون سا خزانہ دے سکتا ہے، یہ انسان کی بھول ہے، تو یہ سب جھوٹ میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ کسی رزق کے مالک نہیں، کبھی بھی کسی پر کسی مزار پہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر، مصلی چھوڑ کر کوئی اور رزق دے گا، فابتغوا عند اللہ رزقا، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اس سے مانگو، اس سے دعائیں کرو، نیک کام کرو کہ اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دے۔ فابتغوا واشکروا لہو، نہیں وعبدوا واشکروا لہو، اور اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، وعبدوا واشکروا لہو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو۔ آیت نمبر 18، وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاتے ہو، فقط کذب امم من قبلکم، تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں، یعنی ان کے پیغمبروں کی بات بھی ان کی قوموں نے نہیں مانی۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ یعنی کبھی غور ہی نہیں کیا، غور و فکر ہی نہیں کیا کہ آغاز کیسے ہوتا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، پھر کس طرح ہوتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، اور مختلف کام کرتے کرتے انسان اپنے بچے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، دنیا میں بیچ اور خود آخرت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی نسل آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے، اور بالآخر قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر لے گا اور سب کا حساب لے گا، بھاگ کے کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ عادہ تو اللہ پر بہت آسان تر ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ جو ہے پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، یعنی کسی کا بھی زور نہیں اللہ کے مقابلے میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو، آخر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، وہ تمہارا سینٹر آف لائف بن گئے ہیں، مگر قیامت کے روز ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے جن بنیادوں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے، اگر وہ اس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، توکل قیامت کے دن وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اگر وہ اس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو میری بہنوں کل قیامت کے دن وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، نمبر 1 دشمن، یعنی دوست دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ویل ان بعضکم بعضا، تم میں سے بعض پر لعنت کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کو قیامت کے دن گالی دے رہے ہوں گے کہ تم نے ہم کو بہکایا، ہم تو اچھے بھلے سمجھدار تھے، تم نے ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا اور پریشان کر دیا اور پھسلا دیا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔
وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسے سیدنا اسحاق علیہ السلام عطا کیا، وَيَعْقُوبَ، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی پوتا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب اور رکھ لی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، راہزنی کرتے ہو، یعنی راہزنی کرنے سے مراد رات چلتے مسافر کے قافلے کو لوٹ لیتے۔ انتہا درجے کے یہ بد اخلاق قوم تھی، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم جو ہو یعنی شہوت رانی کرتے ہو اوپنلی علی الاعلان، ننگی حرکتیں۔ فما کان جواب قومہ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب۔ الٹا پیغمبر کو دھمکی دینے لگے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کس کی بشارت؟ بیٹے کی، تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو سیدنا لوط علیہ السلام موجود ہیں، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، یعنی ان کی بیٹیاں، اور اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ اگر عورت خیانت کار ہے، دین میں خیانت کرنے والی ہے، تو شوہر چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، جنت میں جانے والا ہو، اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو رشتے ہیں یہ دنیا تک ہی ہیں، اگر ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، تو وہاں ان میں جدائی ڈال دی جائے گی، لیکن نیک لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جیسے لوط علیہ السلام کا بیٹا بھی، ان کا بھی یہی ہوا، اس کا بھی یہی حال ہوا، وہ غرق ہو گیا۔ پھر جب ہمارے فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پر سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا، کیونکہ فرشتے خوبصورت تھے اور قوم بد کردار تھی۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو، نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے، یعنی بحیرہ مردار کی طرف، ریڈ سی کی طرف، ٹھیک ہے، ریڈ سی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مدین کی طرف ہم نے اس کے بھائی سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسدین بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا، وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، استغفر اللہ، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔
تو جس کسی نے بات نہیں مانی اللہ نے اس کو پکڑ لیا. تو ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے یا تو اس لیے وہ علی نانا نے اسٹیپ اپلائی کیا تھا. فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جن فرائض سے غفلت برت رہے ہیں ان کو خوشی خوشی ادا کرنا چاہیے. اور یہاں قارون، فرعون اور حامان کو اکٹھا بیان کیا گیا. قارون حالانکہ بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن فرعون کا ساتھ ہو گیا کیونکہ اس کا دوست تھا. اور کون لوگ اس کے ساتھ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اسی کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی. اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ لوگ مال کی محبت میں، جاہ کی محبت میں، عہدے کی محبت میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو جو لوگ دنیاوی مصروفیات کا شکار ہوں، نماز کی صحیح پابندی نہیں کرتے، ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے بندوں کو پکڑ لیتے ہیں. جہاں امتحان ویسے آتے رہے ہیں اسی کے پیارے بندوں کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، وہاں گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی پکڑ ہوتی. اس لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو میرے ساتھ دعا مانگ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اسکرین پہ دیکھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اور یہ قرآنی و مسنون دعاؤں میں بھی ہے، پیج نمبر 26 ہے، کہیں 29 ہے کسی ورژن میں. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، اور یہ کہ تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، اور یہ کہ ناگہانی عذاب آ جائے. اور تیرے تمام غصے، ناراضگیوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگتے ہیں کہ اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اسی طرح یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. آپ سب نے فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو یہ کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتی ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتی ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. سب دعاؤں پہ آمین کہہ دیں اور دعا مانگا کریں. قرآنی و مسنون دعاؤں میں ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں صبح شام کے اذکار کے بعد سب حفاظت کی دعائیں. آیت نمبر 41، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جن لوگوں نے آیت نمبر 41 اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کے گھر سے کہ اس کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے مثال دی ہے، یعنی غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا، اللہ سے اپنی ضروریات نہیں مانگتا، اور اللہ کو چھوڑ کر پیروں فقیروں کے پیچھے جاتا ہے یا بتوں کے پیچھے جاتا ہے، تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا ہو. آپ مکڑی کے جالے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکڑ کر اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں سیڑھی پر؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ تو بالکل ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ جا ختم ہو جائے. نہیں، وہ آپ کو نیچے گرا دے گا، خود بھی گرے گا اور آپ کو بھی گرا دے گا. تو خواہ وہ کتنا ہی تانا بانا ہوتا ہے، اس میں کتنی بھی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے.
مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی مثالیں سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ خلق اللہ، تو ہم جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ، علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور اضافہ کرے ہمارے علم میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کہتے ہیں، پیغمبر سے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر کے۔ علم جو ہے ظلمت کے اندھیرے چھٹا دیتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے، سچ اور جھوٹ، گناہ اور فرق میں ہمیں، حرام اور حلال میں سب علم سے ہی، قرآن کے علم سے ہی سب پتہ چلتا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی ایک نشانی ہے، اور اس سے انسان کو ان تمام باتوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ اگر انسان حق کو پانا چاہے، اس پر عمل کرنا چاہے تو ضرور حق کو پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پانے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ ہم نے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں خشیت پہ انشاءاللہ۔ خشیت سے ابھی جو ڈرنے کی بات ہوئی نا، گناہوں کو چھوڑنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، تو انشاءاللہ خشوع کے فائدے، نماز میں خشوع فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر نماز اچھی ہو گئی تو ہماری کامیابی ہے، کیونکہ نماز میں ہم اتنی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، باقی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے تو نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اگر وہ لیول نہیں، تو یہ تو ضرور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور خشوع اللہ عز و جل کے ڈر کا وارث بنا دیتا ہے۔ خشوع جو ڈرتا ہے وہی خشوع کرتا ہے نا، وہی ہر چیز میں خشوع، نماز میں، قرآن میں، اعمال میں، تو خشوع اللہ عز و جل کا ڈر کا وارث بنا دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سے ڈریں گے تو ظاہر ہے کہ غلط کام نہیں کریں گے، نیک کام کریں گے، قرآن و حدیث پہ چلیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، جنت کا حصول ہو جائے گا۔ اور یہ خشوع جو ہے ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ہمارا خشوع جو ہے ایمان کا حصہ ہے، انسان کی اصلاح اور استقامت کی دلیل ہے۔ اگر خشوع کریں گے، ڈریں گے، تو ہم جو ہے استقامت رہے گی، اسٹیٹ فاسٹ رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج ہم نے تہجد پڑھی کل نہیں پڑھے، ایک دن نے کام کیا دوسرے دن نہیں کیا، کسی کو ہیلپ کا وعدہ کیا نہیں کہ نہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہی ہم اسٹیٹ فاسٹ رہتے ہیں نا، اس چیز پہ قائم رہتے ہیں جو بھی ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام شروع کریں وہ روز کریں، ضرور کریں، برابر کریں، چاہے تھوڑا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ نوافل تہجد کے پڑھ لیں گے اور پھر جو ہے گئے نہیں، چاہے دو دو سے شروع کریں، لیکن کیا ہے کہ اس پہ استقامت ہونی چاہیے۔ تو خشوع جو ہے، اللہ کا ڈر جو ہے، استقامت بھی لے آتا ہے، اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے، اور غیر اللہ کو چھوڑ دینا ہے، توحید کا، اللہ کی عبادت کا اعلان ہے۔ غیر اللہ کی طرف ابھی جو جتنا ہم نے سب نے پڑھا کہ کس کس کو وہ لوگ مانگتے ہیں، کس کس سے، تو ان غیر اللہ کے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ خشوع نظروں کی حفاظت ہے، اللہ کے ڈر سے ہی ہم غض بصر کریں گے۔ آپ پڑھ چکی ہیں، پہلے مرد کو حکم دیا گیا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر پڑ گئی تو پھر وہ تو پھر ہماری طرف سے ہوتی ہے نا کہ یہ کتنی خوبصورت ہے یا کتنا خوبصورت ہے، وائس ورثہ، مین اینڈ وومین۔ تو ڈر ہی اللہ کا جو ہوتا ہے وہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ عاجزی زندگی میں آتی ہے، غرور، فخر، تکبر ختم ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ پتہ ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی میں نے پرائڈ آ گیا، فخر آ گیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ پھر پہلو جھکانے اور لوگوں کو انکساری کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر ہم لوگوں سے اپنے پہلو، اپنا کندھا جھکا کے ملتے ہیں، انکساری عاجزی رکھتے ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ روڈلی اور بہت فخر سے بات نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خشوع ہی ہوتا ہے نا، اللہ کے ڈر کے فائدے۔ گناہ کم کرتے ہیں، اجر زیادہ ملتا ہے، جب گناہ ہی نہیں ہوں گے تو اجر زیادہ ہوگا، اور عذاب سے نجات ملنے کا ذریعہ ہے، جب گناہ ہی نہیں ہوں گے، اجر زیادہ ہوں گے، تو پھر عذاب سے بھی ہم بری ہو گئے، جنت کے ساتھ کامیابی کی بشارت ملتی ہے۔ جو تقوی والے ہیں، جو خشوع کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت کرتے ہیں، تو کیا ہے، جنت کی خوشخبری ہے، قیامت کے دن درجات بلند ہوں گے۔ جو خشوع کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں،
کیونکہ وہ پھر گناہ ہی نہیں کرتے. خشوع سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. ورنہ تو آپ کسی سے بات کریں, وہ اتنے روڈلی بات کر رہے ہوتے تو دل بھی نرم ہو جاتا ہے, بات چیت بھی اچھی. قولوا للناس حسنا, اللہ نے فرمایا لوگوں سے بھلی بات کرو. اللہ کا حکم ہے نا قولوا للناس حسنا. پھر جو ہے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے تو ہم ہیلپ فل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کا درد بھی آتا ہے, لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. بیمار ہوا تو کھانا پکا کے لے گئے, پزاج پرسی کی, کوئی کسی کا کام کر دیا. جو یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے ان پہ مال بھی ہم پھر خرچ کرتے ہیں. تو خشوع سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے, لوگوں کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں. خشوع اختیار کرنے والے کے نزدیک شیطان نہیں آتا. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو شیطان بھاگ ہی جائے گا. اتنے سارے ہمیں فائدے بھی ہوں گے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھاگ جاتا تھا. جب شیطان نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دے, یوم یبعثون, جب سب اٹھائے جائیں گے, تو اللہ نے اس کو بھی مہلت دے دی, اس کی بھی دعا سن لی. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ تیرا زور میرے بندوں پہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ بندہ بنا دے ہمیں, اللہ کا بندہ, اہل اللہ, اہل القرآن, جس کو اللہ نے کہا کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے. اللہم اجعلنا منہم. تو آمین کہیں سب لوگ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ آپ کا تھوڑا سا سفر باقی ہے, انشاءاللہ 21واں پارہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہی ہمارے 2 بجے ہوگا انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ لوگوں جزاک اللہ کو خیر. بولیں, وہی آپ کی بات, السلام علیکم. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں, جو نہیں آتے ہیں ان کو ریکارڈنگ بھیجیں, ٹائم میٹ نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ.